नाज़रीन, या तो एंड ऑफ टाइम आ रहा है या फिर एक बहुत बड़ी जंग आ रही है, क्योंकि नाज़रीन ट्रंप जो है वो कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। नेतन्याहू के हाथों ट्रंप कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज के अंदर ट्रैप हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा गैर मामूली होने जा रही है। आज हम बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं जो इस वक्त अगला जो मंजरनामा है, अगले जो फैसले होने जा रहे हैं, ट्रंप आगे क्या करने जा रहे हैं, वो किस इंटेंशंस के साथ, किस सोच के साथ फैसले कर रहे हैं और मामलात किस तरफ जाने वाले हैं, ये सारे आपको समझ आएंगे। बड़े गैर मामूली हक़ाइक़ हैं। और इस वक्त नाज़रीन हम कुछ ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जो इंतहाई सेंसिटिव है, जो इंतहाई डिस्ट्रक्टिव है, और ये वो टाइम है नाज़रीन जहां पर नई लकीरें खींची जानी हैं। जी हाँ, हम वो उस टाइम देखिए, ये जो जिस दुनिया में आज हम रहते हैं जिसमें 200 करीब मुल्क हैं, और ये सारी लकीरें कब खींची गई थी? एक सदी का टाइम हुआ है, एक सदी से भी कम टाइम हुआ है। जो तीसरी दुनिया पूरी वजूद में आई है, एक सदी से भी कम का टाइम हुआ है। तो अब हम दोबारा उस स्टेज के अंदर, दुनिया उस स्टेज के अंदर दोबारा आ गई है कि जहां पर लकीरें दोबारा खींचे जाने का वक्त आ गया है। यानी जो पुराना ऑर्डर उन्होंने बनाया था कि ये मुल्क है, ये फलां बॉर्डर, जो जियोग्राफिकल चेंजेस हैं वो आने जा रहे हैं। यानी हम जिस फेज से अब गुजरने जा रहे हैं, इसमें कई मुल्क खत्म हो सकते हैं और कई नए मुल्क जो हैं वो वजूद में आ सकते हैं, या जो मुल्क ऑलरेडी हैं वो एक्सपैंड हो सकते हैं। तो हम उस खतरनाक टाइम से इस वक्त शुरू हो चुका है और आगे हम मजीद उससे जो है वो गुजरने जा रहे हैं। और इस सारे के दरमियान जो कुदरत की लाठी है उसको भी दरमियान में रखें, क्योंकि वो भी पढ़ने वाली है, उसको भी दरमियान में रखें। अब ये चीजें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, हमने आपके सामने एक चीज रखी फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम फ़लस्तीन के तनाज़े में उस डिसाइडिंग जो बैटल है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं कि ये बैटल जब खत्म होगी, यानी अभी जो पॉज आया हुआ है, बैटल खत्म तो नहीं हुई है। आप सब इस बात को, सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि बैटल तो खत्म नहीं हुई है, एक पॉज आया। हम एक 7 अक्टूबर के बाद ऐसी बैटल के अंदर दाखिल हुए। हमने आपके सामने ये रखा कि इसका नतीजा या तो ग्रेटर इजराइल की सूरत में निकलेगा या फिर एक मुकम्मल फ़लस्तीन की सूरत में निकलेगा। 100 साल से ये तनाज़ा चल रहा है, अब इसका वो फाइनल घड़ी आ गई है। वो ग्रेटर इजराइल या फिर मुकम्मल फ़लस्तीन जो है, इसकी सूरत में हम नतीजा खेज मोड़ के ऊपर पहुंचेंगे। उससे पहले ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। हम रीजनल वॉर से गुजरे, हम एक जो है वो ग्लोबल वॉर से गुजरे, इस तनाज़े को सेंटर में रखते हुए। यानी यहां से जो इवेंट्स वकूफ़ पज़ीर होंगे, जो मामलात ज़हूर पज़ीर होंगे, वो चाहे पूरी दुनिया को लिपेट में ले लें, लेकिन ये जंग तब ही खत्म होगी जो है वो जब ये दोनों चीजें इनमें से एक जो है वो बन जाएगी। अब ये जो हक़ाइक़ अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये हमारी उस चीज को मजीद साबित करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, खबर ये है कि ट्रंप को मसाया बनाया जा रहा है। जी हाँ, सुनने में आपको ये बात अजीब सी लगेगी और पूरी दुनिया को भी अजीब सी लग रही है। पूरी दुनिया तशवीश के अंदर मुब्तला हो गई है कि ये मामला चल किस तरह पड़ा है। नाज़रीन, ट्रंप को यह बावर करवाया जा रहा है कि आप ही वो शख्सियत है जिसका हम 2000 साल से इंतजार कर रहे थे। यानी नेतन्याहू की जानिब से, इजराइल लॉबी की जानिब से ट्रंप को यह बावर करवाया जा रहा है कि आप ही वो शख्सियत हैं जिसका इंतजार हम 2000 साल से कर रहे थे, और आप ही वो शख्सियत हैं जो थर्ड टेंपल और जो मसाया है उसको लाने में आपने मदद करनी है। अभी आपके जो इक़दामात हैं वही असल में मसाया को लेकर आएंगे। और कुछ जो इवेंजलिकल क्रिश्चियंस हैं उन्होंने तो ट्रंप को ही मसाया कह दिया है। ये इस वक्त जो है ना, यानी वो मसाया जो ग्लोरी लेकर आएगा, जिसका तस्वुर इनके मज़ाहब के अंदर मिलता है, कई सदियों से, 2000 साल से इसका जो है वो इंतजार किया जा रहा है। और अगर ट्रंप की आप ताज़ा तरीन तकारीर सुने, खासकर अभी जो नेतन्याहू के साथ हुई है, नेतन्याहू के साथ बैठकर जो उसने बातें की हैं, तो ट्रंप ने वो बिब्लिकल वर्ड्स जो हैं वो यहां पर इस्तेमाल किए हैं। यानी अगर आप देखें तो प्रॉस्पेरिटी, ग्लोरी, आइडियल पीस इन द वर्ल्ड, यानी अमन, शांति, सुकून, खुशहाली। अब मसाया के साथ क्या चीजें अटैच हैं? मसाया के साथ यही चीजें वो अटैच करते हैं ना कि भाई वो आएगा तो दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत होगी और खुशहाली होगी और इंसानियत का वो सबसे आइडियल टाइम होगा। तो ट्रंप क्या बात, वो बिब्लिकल वही वाले वर्ड्स, ग्लोरी, शांति, अमन, खुशहाली और आइडियल पीस, ये वर्ड जो है वो ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और एक और चीज को समझिए पहले, जो इसके साथ बड़ा रास्त लिंक है। जो शाह ईरान था, यानी इस्लामी इनकलाब आने से पहले जो शाह ईरान हुकूमत कर रहा था, फिर वो वहां से चला गया, एग्जाइल हो गया, और उसका बेटा जो रजा पहलवी, जिसके बारे में हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको लाने की कोशिश की जा रही है। रजा पहलवी
یعنی موجودہ اسلامک رجیم کو گرا کر جس کو لانے کی کوششیں پچھلے دنوں میں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اچھا, اس شخص نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم اسرائیل کا دورہ کیا تھا اکتوبر 2023 سے 2 مہینے پہلے, یعنی 7 اکتوبر سے 2 مہینے پہلے اس نے دورہ کیا تھا. اب ناظرین جو بات سامنے آ رہی ہے, سائرس اکارڈ کیا جائے, اس شخص کو وہاں پر لا کر اسلامی رجیم کو گرا کر اور اس کے بعد جو ہے وہ سائرس اکارڈ جو ہے وہ کیا جائے. اب یہ چیز جو ہے نتنیاہو اور جو ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے, اور ابھی بھی وہاں پر اس چیز کو آگے بڑھانے کے اوپر پوری تیاری ہو رہی ہے, اس کو لا کر اور سائرس اکارڈ. اب سائرس کیا ہے, یعنی ابراہم اکارڈ کا تو آپ نے سنا ہوا ہے, یہ سائرس اکارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. سائرس کیا ہے اس بارے میں سمجھنا ضروری ہے. اچھا, سائرس ناظرین جو ہے یہ ایک پرشین کنگ تھا, بیفور دا کرائسٹ ہم بات کر رہے ہیں. یہ ایک پرین, ایک عظیم, سائرس سے اعظم اس کو کہا جاتا ہے. اچھا, یہ جو اسرائیلی ہیں ناظرین, ان کے اوپر جب ان کو جب سزا ملی اور ان کے پر حملہ ہوا, سزا کے طور پر ان کے پر حملہ ہوا, تو جو بیبیلون یعنی موجودہ عراق ہے, یہاں پر نبوکدنیزر نے ان کے پر اٹیک کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور جو ٹیمپل تھا وہ اس نے گرا دیا, اور پھر ان کو غلام بنا کر وہ یہاں سے لے کر گیا ہے. یعنی یہ وہ ایک پنشمنٹ اور وہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی تھی, جو ایک پوری ان کی لمبی ہسٹری ہے جو بیان ہوئی ہے. اچھا, وہ پہلا ٹیمپل گر گیا اور ان کو غلام بنا کر وہ لے جاتا ہے. پھر جب ان کی معافی اوپر قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سائرس اعظم ہی وہ تھا بندہ, یعنی وہ کنگ اس وقت کا, جو اس وقت تھا پرین کنگ, اس نے ان کو الاؤ کیا کہ یہ جائیں واپس فلسطین کے اندر اور اپنی جو بھی آزادی ہے اور وہاں پر یہ جائیں, واپس جا سکتے ہیں. ان کو یعنی غلامی سے نجات دی سائرس اعظم نے, جو کہ اس وقت پرین کنگ, پریا کون سا, جو موجودہ ایران ہے. اچھا, پھر یہ واپس جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا دوسرا ٹیمپل بناتے ہیں, اور وہ جو دوسرا ٹیمپل ہے پھر آفٹر دا کرائسٹ جو ان کے اوپر وہ سارا معاملہ ہوا, پھر ٹائٹس نے آ کر وہ دوسرا ٹیمپل گرایا ہے, اور وہ جو دوسرا ٹیمپل ہے وہ ابھی تک گرا پڑا ہے, جس کی ایک دیوار آپ کو نظر آتی ہے, اور اس لیے اب یہ وہ تیسرا ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ وہ سائرس اعظم ہے. تو یہاں سے سائرس اکارڈ یعنی اس رضا پہلوی کو وہاں پر لا کر موجودہ اسلامی رجیم جو ہے وہ اس کو گرا کر, تو ایران اور جو اسرائیل ہے اس کی دوستی ہوگی تھرو سائرس اکارڈ, اس پرانے جو ایک آپ کہہ لیں ریفرنس کے ساتھ, دا کمنگ سائرس اکارڈ. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ دا اسلامک رجیم has never been closer to collapse, کہ یہ تو اب بس گرنے والی ہے. to restore their historical friendship, ہم وہ ریسٹور کریں گے وہ پرانی تاریخی جو ہماری دوستی ہے, under the aegis of the Cyrus Accords named after the man both sides look in search of their common heritage. اب یہ چیز جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کہ اسلامی رجیم کو بدلا جائے اور یہاں پر رضا پہلوی کو لایا جائے اور اس کے بعد سائرس اکارڈ کیا جائے. اب اس سے اگلی بات سنیے, وہاں پر اب نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ سے نارملائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سعودی عربیہ سے نارملائزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم کس کے ساتھ دوستی کریں گے, ایران کے ساتھ. اور ایران کون سا, موجودہ والا اسلامک رجیم والا ایران نہیں, وہ ایران جس میں یہ اسلامی رجیم گرا کر یہ والا بندہ وہاں پر لایا جائے گا, اور اس کے بعد سائرس اکارڈ. یعنی ایران, یعنی اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو 79 سے پہلے کیا ہو رہا تھا, 79 سے پہلے, اسلامی انقلاب سے پہلے اس خطے میں جو سب سے پہلا اسرائیل کا دوست تھا وہ ایران ہی تھا. اس وقت عرب تو جنگیں کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ, اور شاہ ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا اتحادی تھا. تو یہاں پر وہ موجودہ اسلامی رجیم کو گرا کر اور یہاں پر اس بندے کو لا کر اور سائرس اکارڈ, یعنی خطے میں دوبارہ سے جو الائنسز ہوں گے اسرائیل اور ایران دوست ہوں گے, اور باقی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان عربوں سے کوئی نارملائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں اس وقت وہاں پر, اب یہ آگے وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ صرف ان کی ایروگنس یا ان کے جو منصوبے ہیں, جو ان کی انٹینشنز ہیں, یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا, اب ذرا جو ٹرمپ والی ہم بات دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. اب میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو ٹرمپ کو مسایا لانے والا, یا کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ ہی وہ ہیں, کچھ ایونجلیکل جو ہیں انہوں نے کہہ بھی دیا ہے. اب ذرا ثبوت دیکھتے جائیے. دی گارڈین کی خبر دیکھیے, اب اس میں کچھ ریسنٹ پاسٹ اور ابھی جو تازہ ترین ڈسکس ہوئی ہیں وہ ملا کے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں. Does the Cyrus prophecy help explain evangelical support for Donald Trump? The Persian king might have been a pagan, but he still served God's plans for some Christians. Donald Trump does just that. جیسے سائرس تھا نا, اس نے گاڈ پلان کو پورا کیا. یعنی اس وقت تو ان کے اوپر سارے میسنجر سے آ رہے تھے, ان کے اوپر کتابیں اتر رہی تھی, وہ تو پوری ہسٹری ہے نا. تو کبھی ان کے اوپر وہ پنشمنٹ آ گئی, پھر کبھی ان کو معافی مل گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سائرس نے گاڈز پلان کو پورا کیا, کہ یعنی ہمیں اجازت دی واپس دوبارہ وہاں پر جانے کی. تو ٹرمپ بھی جو ہے وہ گاڈ پلان ہی کو پورا کرے گا. کرسچنز اینڈ جیوز ناؤ کمپیئر ٹرمپ
टुपरियन किंग साइरस विल ही बिल्ड द थर्ड टेंपल? किसकी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं? हैरिस की खबर, सबसे जो बड़ा मीडिया है इजराइल का। टाइम्स ऑफ इजराइल, हु इज किंग साइरस एंड व्हाई डिड नेतन्याहू कंपेयर हिम टू ट्रंप? अब जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि अभी जो मीटिंग और ये सारा मामला कि नेतन्याहू ने कैसे ट्रैप कर लिया, कैसे ट्रंप को ये बावर करवाया जा रहा है कि आप वो कौन सी अजीम शख्सियत हैं 2000 साल से हम जिसका इंतजार कर रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है, कंपेयर ट्रंप टू साइरस। अच्छा, इसके अलावा इज ट्रंप आर साइरस द ओल्ड टेस्टामेंट केस फॉर यस एंड नो? इज डोनाल्ड ट्रंप अ मसाया? इवेंजेलिकल पास्टर्स से ही इज। अब कुछ जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं उनमें से एक ने कह भी दिया है, जो उनका बड़ा एक लीडर है, कि हाँ यही है वो मसाया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये कब की खबर है? 21 जनवरी 2025 की। 21 जनवरी 2025 की खबर है। कुछ रिसेंट पास्ट, पिछले 10-15 दिनों की और ताज़ा तरीन, ये सारी हम मिला के वो पूरी जो बात वहां पर हो रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मिद्राश हिंट्स दैट ट्रंप विल रिटर्न ग्लोरी टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय बिल्डिंग थर्ड टेंपल। अब ये भी वो एक पूरा जो इन्होंने जो आइडियोलॉजी वेस्ट को यही तो बनाई हुई है कि हम आपकी ग्लोरी हमारे साथ जुड़ी हुई है और थर्ड टेंपल के साथ आपकी ग्लोरी जुड़ी हुई है। तो ये वही बिब्लिकल वर्ड्स हैं जो अभी ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर बोले हैं। ग्लोरी, अमन, शांति, खुशहाली, ठीक है, ये सारी चीजें। और न्यूज वीक, मतलब दुनिया का बहुत बड़ा इदारा, उसकी खबर देखिए। विल ट्रंप हैसन द अराइवल ऑफ द मसाया? ज्यूज एंड इवेंजेलिकल थिंक सो। ये न्यूज वीक की खबर जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, हैसन द मसाया का क्या मतलब है? हैसन का मतलब तो होता है ना तेज करना। हैसन द मसाया क्या है? वैसे ये जो हैसन द मसाया है, एग्जैक्ट यही वर्ड्स है जो नेतन्याहू का जो उस्ताद था रबई, उसने बोले थे इसको 80s के एंड के। वो वीडियो भी इस वक्त मौजूद है और उसके ऊपर हम माजी में एक वीडियो बना भी चुके हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन है नेतन्याहू के जो उस्ताद है और नेतन्याहू की, वो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। उसने नेतन्याहू को कहा था, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसने कहा था तुम आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनोगे और तुम जो है वो हैसन द मसाया में अपना किरदार अदा करोगे। हैसन द मसाया से मुराद ये कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ, उनकी नजर से हम बात कर रहे हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम थर्ड टेंपल को बना देते हैं तो मसाया आ जाएगा। यानी मसाया तब तक नहीं आएगा जब तक थर्ड टेंपल नहीं बनेगा। तो एक्चुअली मसाया का आना ये हमारे हाथ में है। हम जितना जल्दी थर्ड टेंपल को बनाएंगे, उसके लिए राह हमवार करेंगे, तो मसाया आ जाएगा। थर्ड टेंपल जो ही बन जाएगा तो मसाया आकर थर्ड टेंपल के अंदर बैठेगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो आप न्यूज वीक की खबर देखिए, विल ट्रंप हैसन द अराइवल ऑफ द मसाया? क्या ट्रंप जो है वो मसाया की आमद को तेज करेगा? ज्यूज एंड इवेंजेलिकल थिंक सो। ज्यूज और इवेंजेलिकल कहते हैं हाँ बिल्कुल, ट्रंप ही वो शख्सियत हैं जो उनकी आमद को तेज करने जा रहे हैं। यानी ऐसे फैसले करेंगे जो ग्रेटर इजराइल की तरफ लेकर जाएंगे और जो है वो टेंपल बनाने के अंदर मदद करेंगे और इस तरह जो मसाया हैं वो आ जाएंगे। अब यहां पर नाज़रीन हम उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, क्या ये ठीक है नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या हो रहा है ये आपके सामने रख रहे हैं। अब ये जो आइडियोलॉजीज हैं, इस पर मैंने पहले भी बात की थी कि इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बात सिर्फ ताकत की है। आप देखें रेजिस्टेंस ने ताकत दिखाई है तो कैसे इनका कोलैप्स सबको नजर आ रहा है। मजीद ताकत दिखाई जाएगी तो ये मुकम्मल इनका जो है वो डिफीट हो जाएगी। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजीज होती है ना, वो ताकत के जरिए इंपोज होती है। तो इस वक्त ताकत उनकी थी, अभी भी वो सुपर पावर अमेरिका है, तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी एज्यूम भी कर सकते हैं और इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन ये बात ताकत की होती है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अच्छा बहरहाल आगे चलते हैं। तो एक और खबर देखिए इसी के साथ कनेक्ट करके, यूक्रेन का डेलीगेशन पहुंचा है अमेरिका। 100 लोगों का जो डेलीगेशन है, सबसे बड़ा डेलीगेशन, वो इस वक्त पहुंच गया है अमेरिका ट्रंप से मिलने। और ट्रंप से मिलने वो क्यों गया है, जरा ये खबर देखिए। न्यूयॉर्क टाइम की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। टू कीप एड कमिंग, यूक्रेन अपील्स टू ट्रंप एलाइज कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस एंड ही सेज यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ द बाइबल बेल्ट ऑफ यूरोप एंड evangelical faith. There are now under threat. About 1 million Ukrainians attend evangelical services weekly. ठीक है, अब यूक्रेन जो है उनका डेलीगेशन ये पहुंचा है कि जो हम यानी क्रिश्चियंस और हमारे जो चर्च है उसको खतरा है यूरोप से। यानी मसाया तो फिर दोनों तरफ वो समझते हैं ना कि भाई दोनों की प्रोटेक्शन करेगा, क्रिश्चियंस की भी और इनकी भी। तो यूक्रेन के जो क्रिश्चियंस हैं वो इसी रेफरेंस से कि ट्रंप वो मसाया और वो चीजें, इसी रेफरेंस से ट्रंप के पास पहुंच गए हैं कि आप ही तो वो शख्सियत है, तो आए और वहां भी हमारे चर्च की हिफाजत करें। सिर्फ थर्ड टेंपल बनाना का काम नहीं है, आप जो है वो उस चर्च की भी आकर हिफाजत करें,
کیونکہ جو رشیا کا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے باقی یورپ سے. اب رشیا میں کرسمس کب منایا جاتا ہے؟ رشیا میں 6 جنوری کو, اور ادھر کرسمس کب منایا جائے؟ 25 کو. یعنی وہ فرق ہے وہاں پر. تو وہ اس ریفرنس کے ساتھ کہ ٹرمپ کوئی مسایا یا وہ اس آئیڈیالوجی کے تحت وہ ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے مدد لینے کے لیے کہ ادھر بھی ٹیمپل کی تو آپ بنائیں گے تو ادھر بھی آ کر ہماری مدد کریں. اچھا, تو اب یہ مطلب دنیا کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں, مطلب یہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. یعنی یہ دنیا اس وقت حیران کہ یہ کیا چیزیں چل رہی ہے. اچھا, اب ناظرین بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز اتنی ڈسکس نہیں ہو رہی, لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ میں, یورپ میں, ویسٹ پورے کے اندر, اسرائیل میں یہ مطلب ٹاپ آف دی ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے. اور میں نے وہاں کا سب سے ٹاپ میڈیا آپ کے سامنے رکھا ہے جو اس کو ڈسکس کر رہا ہے. یعنی وہاں پر سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ٹرمپ وہ مسایا اور وہ ساری چیزیں اس وقت وہاں پر پورے ریلیجیس انداز کے اندر, یہ بہت بڑا شفٹ ہے, پورے ریلیجیس انداز کے اندر وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں. اب ناظرین یہ بات انتہائی خطرناک اور دنیا میں باقی ملکوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. اس کی وجہ آپ صرف یہ سمجھیے کہ دیکھیں, جب کوئی بندہ, اور اتنا طاقتور بندہ امریکہ کا صدر کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے فیصلے پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں. اگر وہ ایسی آئیڈیالوجی کے اندر ٹریپ ہو گیا ہے, یعنی نتنیاہو اس کو جا کر کہہ رہا ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا وار کرمنل ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کا ہم 2000 سال سے انتظار کر رہے تھے. اگر امریکی صدر اپنے آپ کو گاڈز کا نمائندہ سمجھنے لگ گیا ہے اور اس آئیڈیالوجی کے تحت فیصلے کرے گا, یعنی وہ کہے گا بھائی جب گاڈز کا نمائندہ کوئی اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے فیصلے وہ اسی انداز سے کرتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. اس لیے آپ دیکھیں ٹرمپ کی باتیں جو ہیں وہ کسی کو سمجھ تو نہیں آ رہی. ابھی جو اس نے غزہ کا پلان دیا ہے وہ کتنا انلاجیکل اور کتنا مطلب سینس سے آؤٹ آف ہے, امپریکٹیکل ہے, انلیجیٹیمیٹ ہے, لیکن وہ کری جا رہا ہے فیصلے. کیونکہ اصل جو بات آپ کو سمجھانا ہے کہ آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے, آگے مزید تباہی آنے جا رہی ہے, آگے مزید ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ایک طاقتور شخص وہ ایک ایسی سوچ کے اندر ٹریپ ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو اس طرح اس انداز میں دیکھ رہی ہے کہ ہم وہ نمائندے اور یہ سارا معاملہ. ٹھیک ہے, ہاں آپ دیکھیں کہ ادھر ہماری والی سائڈ کے اوپر بھی اگر کوئی ایسا بندہ اٹھ جاتا ہے جو اپنے آپ کو خود ساختہ اوپر والے کا نمائندہ ڈکلیئر کر دیتا ہے, تو آپ دیکھا ہے کتنا نقصان ہوا ہے, کتنی اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی ہیں. تو ادھر والی سائڈ کے اوپر بھی اگر کوئی اٹھ کر اپنے آپ کو نمائندہ ڈکلیئر کر دے تو زیادہ تباہی آئے گی, کیونکہ ادھر تو ان کے پاس تو پاور ہے. تو پاور والا بندہ اگر ایسی کسی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے تو زیادہ تباہی. تو ٹرمپ نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے اور فیصلے ہوں گے. ٹرمپ کسی کی بات نہیں سنے گا, اور چاہے دنیا جو مرضی تنقید کرتی رہے, وہ کہے گا بھائی میں صحیح ہوں. تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ ٹرمپ کو کون جا کر کنونس کرے گا؟ مجھے بتائیں نا, کون جا کر ٹرمپ کو کنونس کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور یہ جو ٹرمپ کو کنونس ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے, یہ تازہ ترین رپورٹس میں پتہ چلا ہے, پچھلے کئی سالوں سے اس کو کنونس کیا جا رہا ہے. اور اب وہ معاملہ جو ہے وہ پیک کے اوپر ہے. اب تو انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ آپ ہی وہ بندے ہیں اور اب آپ نے وہ کام کرنا ہے. تو اس لیے اب وہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ آ گیا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز نوٹ کریں, ایک اور چیز جو چل رہی ہے, ٹرمپ کا جو بیٹا ہے بیرن ٹرمپ, ٹھیک ہے, اس ساری کیمپین وہ اس نے کی ہے. اچھا, سن 1900 کے اندر ایک کتاب آئی تھی, امریکہ میں لکھی گئی تھی. اس کتاب کا نام تھا دا لاسٹ پریزیڈنٹ. اچھا, اس کے اندر جو کردار بتایا گیا اس کا نام ہوتا ہے بیرن ٹرمپ. ٹھیک ہے, سن 1900 کے اندر کتاب آتی ہے لاسٹ پریزیڈنٹ, اس کے اندر جو کردار ہوتا ہے اس کا نام بیرن ٹرمپ ہوتا ہے. اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک کاسل یعنی محل وغیرہ کے اندر رہتا ہے, اس کی رہائش وہاں پر ہے, اور اس کا جو مینٹور ہے وہ اس کا فادر ہے. اچھا, اب ذرا 1900 سے ہم آ جائیں 2025 کے اندر, یہاں پر کیا ہے, وہی بیرن ٹرمپ. اور کاسل سے کیا مراد ہے؟ اچھا, یہ جو بیرن ٹرمپ ہے یہ کہاں پر رہ رہے ہیں؟ ٹرمپ ٹاور کے اندر. وہ جو کاسل اس کتاب کے اندر لکھی گئی اس کا نام تھا ٹرمپ کاسل, اور یہاں پر وہ کس کے اندر رہ رہا ہے؟ ٹرمپ ٹاور کے اندر. اور اس کا مینٹور کون ہے؟ اس کا فادر. اور ابھی ریسنٹلی جب یہ اوتھ وغیرہ چل رہا تھا تو اس وقت امریکہ میں بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ بیرن ٹرمپ آگے چل کر جب صدر بنیں گے. اس وقت یہ والی جو بیرن ٹرمپ والی بات ہے یہ تو امریکہ میں اتنی ڈسکس ہو رہی ہے, مطلب ان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ان کی پوڈ کاسٹ, مطلب یہ اتنا ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ وہ اتنا ریلیٹ کر رہا ہے 1900 کی کتاب لاسٹ پریزیڈنٹ بیرن ٹرمپ, فادر کا نام ٹرمپ, اور جو رہائش ہے وہ ٹرمپ کاسل یعنی محل, اور ٹرمپ ٹاور اب کا اس کے ساتھ ریلیٹ کرے تو یہ بڑی عجیب و غریب سی چیزیں بہرحال وہاں پر ہو رہی ہیں, لیکن خطرناک چیزیں ہیں. خطرناک اس انداز کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی سوچ کا شکار ہو جائے گا تو پھر تباہی آئے گی. اس لیے اگلا آنے والا جو ٹائم ہے وہ موسٹ ڈسٹرکٹیو ہے, اور یہاں پر جو ہے نا ایک فیصلہ کن جنگ ہے. وہ اپنی طرف سے یہ کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, آگے سے پھر ریزسٹنس نے لڑنا ہے اور باقیوں نے لڑنا ہے, اور عربز کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے. تو یہ اس ہر لحاظ سے یہ فیصلہ کن جنگ ہے, اس میں کہیں پاز کہیں کچھ, لیکن ایک بڑی جنگ. اور اس کے ساتھ اگلی بات دیکھیے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم
اس دور سے اب گزر رہے ہیں کہ جس میں جیوگرافیکل چینجز آنے ہیں. آپ اگر نوٹ کریں تو کیسے انسٹیٹیوشنز گر رہے ہیں, اور ٹرمپ اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ میں دنیا کے اوپر امن, شانتی اور گلوری اور جو فیصلے کرنے ہیں میں ہی کروں گا. اب دیکھیں پورا جو آرڈر ہے آپ کے سامنے گر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن بنا آرڈر کی, مطلب سب سے بڑا کون سا ادارہ ہے؟ یونائٹڈ نیشن. امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے. WHO امریکہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو باقی بڑے ادارے ہیں, آپ دیکھیں یورپی یونین وہ کولیپس کی طرف, نیٹو, اور ایون آپ دیکھیں OIC کیا کردار ادا کر رہی ہے. اور مطلب یہ سارا جو ایک آرڈر تھا نا کہ بھائی یہ الائنس ہے, یہ ادارے ہیں, یہ پورا آرڈر, وہ سارا گر رہا ہے. اور ایک ناظرین تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے, ایک تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ تھاٹ اس طرح سے ہے کہ جب بھی اسرائیل کو ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی جنگ چھیڑ دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا, لوہا بہت اگر گرم ہو جائے تو آپ اس کو کہیں بھی یعنی کہ لوہے کو پگھلا کر آپ اس کو کہیں بھی مولڈ کر سکتے ہیں, کوئی بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں. تو ایک تھاٹ یہ ہے کہ جب آپ ایکسپینشن کرنا چاہیں تو پھر آپ بڑی جنگ چھیڑ کر ہی ایکسپینشن کر سکتے ہیں. مثال لیجئے, ورلڈ وار کے بعد یہ سارا جو علاقہ ہے لیوانت کا, یعنی جس میں لیبنن ہے, شام ہے, فلسطین ہے, جارڈن ہے, یہ لیوانت اس کو کہتے ہیں, یہ سارا برطانیہ اور فرانس کے پاس تھا. اور آپ دیکھیں کہ فرانس اور برطانیہ نے جہاں چاہا لکیریں کھینچ دی. آپ جب بڑی جنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ شناخت ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ ملک تھا, یہاں پر یہ ہے, آپ جہاں پر چاہیں لکیریں کھینچ دیں. ایون برصغیر میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر ان کا دل چاہا انہوں نے لکیریں کھینچ دی, اور آج تک وہ مسائل بھی چلے آ رہے ہیں. تو بڑی جنگ میں ہی آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس سارے ریجن کو یا اس سارے علاقے کو ری ارینج کر دیں, کہیں پر بھی لکیریں کھینچ دیں. تو یہ ایک تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو عربوں اور اسرائیل کی وارز ہوئی ہیں, جس میں اسرائیل نے ایکسپینڈ کیا, ویسٹ بینک کا علاقہ بھی وہ لے گیا جارڈن سے, 67 کی وار جو ہوئی ہے. اگر ہم تمام جنگوں میں دیکھیں تو اصل میں اسرائیل نے پرووک کیا ہے عربز کو, اسرائیل نے جیسے بلایا ہے ان کو جنگ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. اچھا, موجودہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں تو اسرائیل کو شکست ہوئی ہے, لیکن بہرحال یہ ایک تھیوری ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. اب اگر اسرائیل اسی تھیوری کے تحت, اور یہ جو پیچھے میں نے ٹرمپ اور یہ سارا مسایا, وہ اگر اس آئیڈیالوجی کے تحت اگر یہ نئی کو بڑی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں, اس میں سے یہ فاتح ہو کر نکلیں گے یا شکست کھا کر نکلیں گے, یہ تو پھر دیکھی جائے گی. اس کے بارے میں تو اگر وہ نیوکلیر جنگ ہے, اگر وہ واقعتاً وہ جو تمام مذاہب کے اندر آتا ہے کہ سب سے عالمی انسانی کی بڑی جنگ ہے, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی وہ بڑی جنگ ہوگی, اس کے بعد جو سروائیو کرے گا وہی بتائے گا. لیکن ہمیں امن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی گریٹر اسرائیل یا مکمل پیلسٹائن, اس کے علاوہ کوئی درمیانی راستہ, کوئی ٹو اسٹیٹ, کوئی ایگزسٹنس وہ نہیں ہے. اس لیے یہ خطرناک ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں یہ ایونٹس اور تیز ہوں گے. تو یہ الگ ڈائمنشن ہے جو ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اس کے مطابق فیصلے آگے چل کر ہوں گے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.